جس کو تو نے گھر سے نکالا، جس کو تو نے کاروبار سے نکالا، جس کو تو نے شادی پہ نہیں بلایا، جس کو تو نے اپنے چہرے پہ نہیں سجایا، جس کو تو نے اپنے سر پہ نہیں جگہ دی، جس کو تو نے اپنے دل میں جگہ نہیں دی، جو تیرے جسم پہ نہیں ہے. پتہ ہے نبی پاک کو اس اسلام سے کتنا پیار تھا. جناب ابو طالب آئے، مفہوم ہے اے بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا، اب نہیں کافروں سے لڑا جاتا، تو اب اسلام کی تبلیغ کا ذرا سلسلہ نہ توڑا. نبی علیہ السلام آگے سے اپنے چچا کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا چچا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ لے میں پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. اتنا پیار اسلام سے، کیونکہ بڑی شفقتیں ہیں جی جناب ابو طالب کی نبی پاک نے. اہل سنت میں 2 موقف پائے جاتے ہیں، بڑی محبتیں جناب سید ابو طالب سے، بہت محبتیں ہیں. لیکن کیا ہے پتر، اسلام کو ہم نے دین نبی دا وانگ تکے کھاوے کتھوں لے آواں اوے عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. کتھوں لے آئی؟ سبیل بھی ہے، لنگر بھی ہے، لیکن دین. اور یہ میں آخری بات کر کے پتر، اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اتنی محفلیں ذکر، اتنا کچھ کرنے کے باوجود پتہ تیرے اور میرے پاکستان کا بھی کیا حال ہے کہ وہ حمام، وہ کولر جو باہر اس لیے رکھا گیا ہے کہ مسافر اور راہگیر اس سے پانی پئیں. اس کے اوپر 2 گلاس ہیں، یا تو پلاسٹک کا ہوگا، پلاسٹک کا ہوگا تو 15 روپے کا ہوگا، تو یہاں وہ سٹیل کا ہوگا، اور اگر سٹیل کا ہوگا تو 35 40 یا 45 کا. لیکن پتر ابھی بھی تیرے اور میرے ملک کا، تیرا اور میرا یہ حال ہے کہ اسی وہ 15 تے 35 والا گلاس بھی نہیں بخش دے ہے، تائیں تے سنگلی لانی پئی ہے. جس ملک میں 15 روپے والے گلاس کو بھی سنگلی لگانی پڑے، اس ملک میں پھر آپ مانتے ہیں کہ حسینیت ہوگی؟ بھائی حسینیت نہیں ہے، اسی لیے تو 15 کے گلاس کو لگانی کہ ہم اس قدر گھٹیا لیول کے چور ہیں کہ ہم وہ گلاس جو لوگوں کے پانی پینے کے لیے رکھا گیا ہے، مسافروں کے پانی، ہم اس 15 روپے کے گلاس کو بھی چوری کرنے سے باز نہیں آتے. اور پتر یہ سارا کچھ حکمرانوں پہ ڈال کے ویلے نہ ہو جاؤ. وہ 15 روپے کا گلاس اٹھانے کے لیے نہ نواز شریف آیا تھا، نہ زرداری آیا تھا، وہ یا تو نے چرایا یا میں نے چرایا. یہ سوکھا کام مل گیا قوم کو، سارا کچھ عام کا قصور ہے کہ حضرت وہ لا اینڈ آرڈر وہ نہیں کر سکے، قانون نہیں نافذ کر سکے. باقی تو پتر چور لگا رکھا ہے. بھائی ذرا اپنے بھی چگے میں دیکھنا، تو بھی چور ہے. وہ 15 روپے کا گلاس کس نے چرایا آگے؟ وہ 35 روپے کا گلاس کس نے چرایا آگے؟ وہ چرانے آئے تھے، وہ یا تو نے چرایا یا میں نے چرایا. مسجد سے جوتیاں کون اٹھاتا ہے؟ سیاستدان اٹھاتے ہیں آگے، وہ یا تو اٹھاتا ہے یا میں اٹھاتا ہوں. پھر حسینیت کدھر ہوئی؟ جس ملک میں مسجد سے جوتیاں اٹھا لی جائیں، جس ملک میں ذکر محفل میلاد مصطفیٰ سے جوتی اٹھا لی جائے، جس ملک میں ذکر امام حسین کی محفل سے جوتی اٹھا لی جائے، میں کیسے مان لوں کہ اس ملک میں حسینیت ہے؟ پتر جس دن حسینیت آ گئی نا سانو سنگلیاں لگن گیاں تے نہ میرا بچہ پھر جوتیاں چکیاں جان گیا. لیکن حسینیت بیان کون کر رہا ہے؟ حسینیت بتائی کس نے؟ ہم نے تو پیاس اور بھوک سے آگے امت کو جانے ہی نہیں دیا. جیسے میں ادھر کہا کرتا ہوں، اگر میلاد مصطفیٰ کی بات کرو تو میں کہتا ہوں ہم خطیبوں نے امت کو حلیمہ کی بکریوں سے آگے جانے نہیں دیا. اگر ادھر بھی آئے نا، ہم اس طرف بھی آیا کھڑا ربیع الاول شریف، محرم شریف، آگے سفر آ جانا ہے ربیع الاول شریف. اگر ادھر بھی آئیں تو ہماری طرف بھی کیا ہے کہ ہم نے بھی سیدہ حلیمہ کی بکریوں سے آگے امت کو جانے نہیں دیا. بھائی تباہ ہو گیا سارا کچھ. امت آج بھی مسجدوں میں بیٹھ کے لگی ہوئی، تیریاں بکریاں نو باواں گی میں چارا تے لیما مینو نال رکھ لے. فلسطین تیرے ابے نے آزاد کروانا ہے، کشمیر تیرے ابے نے آزاد کروانا ہے. امت بیٹھی اور اس میں بڑا قصور ہمارا بھی ہے. فلسطین کس نے آزاد کروانا ہے کہ تو جوی حلیمہ دیاں بکریاں چار رہی ہیں جا کے؟ اللہ حضرت حلیمہ طیبہ طاہرہ سیدہ آئی، اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے گئی.
اب تجھے بھی پتا کہ یہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی اس طرح کا، لیکن امت پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. اور اگر اس طرف آئیں کربلا اہل بیت اطہار اتنے بھی این جی ادھر پیاس اور پانی سے آگے جانے ہی نہیں دیا. امت کو پیاس اور پانی پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے حضرت، بتایا ہی نہیں حسینیت ہے کیا حضرت. آج حضرت جی ایک نہیں آپ سینکڑوں یزید دندناتے پھر رہے ہیں حضرت. اور میں کہوں گا پتر مرے یزید کو گالیاں دینا بڑا سوکھا کام ہے. اٹھے ہاں کو ماں دا پتر زندہ یزید دے سامنے کلوئے ہیں، پتہ لگ جائے شاہ جی مرے یزید کو. وہ تو واصل جہنم ہوا، وہ تو اپنی آگ اکٹھی کر کے لے کے گیا ادھر سے. جس نے آل رسول پہ حضرت جی اس منحوس نے تو اللہ رام فرمائے کیسا بدبخت تھا حضرت جی. وہ یہاں تو سیدہ موجود ہیں اور حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی. اللہ معاف کرے سیدہ کو اس طرح تو نہیں رلا رہی تھی. سیدہ کسی کام میں مشغول ہوں گی، ہو سکتا ہے سیدہ عبادت فرما رہی ہوں، ہو سکتا ہے سیدہ تلاوت کر رہی ہوں، شہزادے رو پڑے، بس رونے کی آواز ہے. معجم کبیر مجمع بڑی کتابوں میں لکھا ہے. نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے، جا کے کہتے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اگر سیدہ موجود ہوں اور حضرت حسنین کریمین روئیں تو نبی پاک ادھر بھی جا کے کہیں رلایا نہ کر، دل کو تکلیف. اور جس نے حضرت ان کو ان کے سامنے ان کے بچوں کو بھائیوں کو ذبح کر کر کے رلایا ہو، حضور اس پہ کتنے ناراض ہوئے ہوں گے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے پاکستان میں حضرت کوئی یزید کو تابعی ثابت کر رہا ہے، کوئی یزید کو صحابی ثابت کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی حافظ قرآن تھا. وہ بھائی اس کا ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کسی بھی ایسی چیز کو. اور نہ میرے بچوں کبھی کسی کی ایسی بات میں آنا. کل بیٹا جب کام خراب ہونا ہے تو شفاعت کے لیے یزید کے پاس نہیں جانا، ہم نے حسنین کریمین کے نانا جان کے پاس جانا ہے. اور میری اللہ اکبر عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان صحابہ. دیکھو نا سیدہ موجود ہوں بیٹا تو نبی پاک تشریف لے جائیں، فاطمہ نہ رلایا کر. اگر یہ میرے دل کو تکلیف ہوتی تو جو یزید نے کیا تو بڑا بدبخت ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے، کیوں تجھے اتنی موت پڑ رہی ہے کہ تو یزید کو ان کے مقابلے میں لا کے صاحب. تیرا دل کر رہا ہے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے کو، تیرا دل کر رہا ہے اپنے بچوں کے نام یزید کے نام پہ رکھنے کو. بے حیا کو عقل کر، جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں. اپنے بچے کا نام حسن رکھ، اپنے بچے کا نام حسین رکھ. کیا تو کر رہے ہیں، کیا تو لبیک لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. عجیب تماشا لگا کھڑا ہے جی، کسی کو اس کی نہیں. اس لیے میرے بچوں پورا دھیان رکھو، پورا میرے اپنی نمازیں اپنی نمازیں اپنی نمازیں 5 وقت اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو پتر. اور اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، فضل و کرم فرمائے.